ادب و احترام سے شاعر آل محمد، شاعر آل عمران ظہیر الحسن ظہیر صاحب سے کہ آئیں ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ اس سے قبل میں جناب کو ممبر دوں، جتنے حضرات بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ماحول بنا رہے۔ آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، محسوس نہ کریے گا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف۔ بار دیگر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات۔ یہ سچ ہے کہ مجلس جنت ہے اور مومن کا حق ہے وہ جنت میں جہاں چاہے بیٹھے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایسے بکھرے بکھرے پھول گلشن آل محمد میں اچھے نہیں لگتے۔ نہایت ادب سے التماس ہے، جو بندہ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اٹھے اور ممبر کے قریب آ جائے تاکہ مجلس کا ماحول بنا رہے۔ آ جائیں تھوڑا، یہ فاصلہ ختم کر دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ اگر بلند ہے تو تھوڑی سی آہستہ پڑھ لیں آپ۔ انتہائی مختصر حاضری، چونکہ ذاکر بھائی کے زیر اہتمام مجلس ہے تو ہم سارے بانی ہیں۔ میرا ٹائم بھائی کے ساتھ 9 بجے کا تھا، مجلس پڑھنی ہے جا کے، بس آپ دعا فرمائیں گے تو میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کر جاؤں گا۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، جو ہاتھ اٹھایا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ حالات حاضرہ پہ بات کریں تو آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ایک بل کا رولا پڑا ہوا ہے، بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ۔ بھائی جان داد مرضی سے دیجیے گا لیکن ہاتھ کھولیے۔ امام بیٹا آپ بھی ہاتھ کھولے بھائی جان، داد مرضی سے، داد کے لیے مجبور کروں گا تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں، لیکن ہاتھ کھلے رکھیں۔ بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ۔ مروت بھائی فکرہ جانے اور حسین کی عطا جانے، دیکھیے گا کریم کربلا کی کتنی انوکھی خیرات اس حقیر کے کسٹول میں اتری۔ بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ۔ میں کہتا ہوں تم بل والے، ہم دل والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں ہاں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دل ہو تو عزاداری ہوتی ہے، دل ہو تو ولایت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سیدہ، آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ ہو گئی میرے حصے کی مجلس۔ تم بل والے، ہم دل والے، اور تم بل منظور کرواؤ۔ بل 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 کر کے بل بلاتے پھر رہے ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ سر ادب سننے والوں کو میرا سلام ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بل بل کر کے بل بلاتے پھر رہے ہو۔
ہمیں پتہ ہے تم بل کے پیچھے کیا کرنا چاہ رہے ہو. ہاں تم یزید کو رضی اللہ منوانا چاہ رہے ہو. یزید کو ہم نے نہ کل مانا، نہ آج مانتے ہیں، نہ کل مانیں گے. عابد بھائی فکرہ جانے، یہ کاروان اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں ہے. مروت بھائی جب تک روئے زمین پر ایک علی والا موجود ہے یزید رضی اللہ نہیں بن سکتا. آیا کیا بات ہے، جناب کے عقیدوں کی ترجمانی ہے. ہاں نئی بات تو میں کرنا نہیں جا رہا. امام حسین آپ کو سلامت، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. پچھلے احباب بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا سارا کاروان پیارا ہے. سید آپ کو حصار ولایت ہوگی، میرے حصے کی نوکری. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اور پھر تمہارا بل کا دوسرا موٹو کیا ہے؟ اچھا پہلے اس بات کو کر لوں، یزید کو رضی اللہ منوانا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں نام حسین کا زندہ معجزہ دکھاؤں. آج کے دور میں زندہ معجزہ، بھائی جان دامن میں خیرات ہو تو تھوڑے وقت میں بھی اچھی مجلس ہو جاتی ہے. سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. بھائی پھیرو والو، پھول نگر والو، میں ولایت علی کے پھول برسانے جا رہا ہوں، اور جس جس کی جھولی دراز ہے اس کا کشکول بھر جائے گا خوشبو آل محمد سے. ہے تم یزید کو رضی اللہ منوانا چاہ رہے ہو، آؤ میں تمہیں نام حسین کا زندہ معجزہ دکھاؤں. نام حسین کا زندہ معجزہ کیا ہے؟ بھرے ہوئے مجمع میں یہ چاند مجھے سب سے چھوٹا نظر آ رہا ہے. میری شیعہ قوم کا یہ سب سے چھوٹا بچہ نام حسین کا زندہ معجزہ آج اسی وقت اسی لمحے تمہیں دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے. چپ کر جاؤ تو تمہاری مرضی ہے، فرشتے داد دیا بنا نہیں رہ سکیں گے. یہ میری شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا بچہ پھول نگر کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے ایک دفعہ یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جائے گا. آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج. سیدہ آپ کو سلامت ہے. ایک دفعہ یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جائے گا. اور تم کہتے ہو نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر، سب کا احترام کرو. میں ڈنکے کی چوٹ پہ، مجلس لائیو جا رہی ہے، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. جی تساں نکلدے وکھائے نے تے میں وڑدے وکھانا چاہنا تھا. ہاں اے تواڈی گل میں وڈی کر دینا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تم کہتے ہو نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر تھے، سب کا احترام کرو. مجھے پتہ ہے میں کس ماحول میں کھڑا ہوں، کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کس شہر میں کھڑا ہوں، کس مجمع میں کھڑا ہوں، کہاں کس لیول کی مجھے بات کرنی چاہیے. ذمہ دار گھر سے تعلق رکھتا ہوں. میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانی کو پریشان نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا. میں کتابوں کی، آیات کی، احادیث کی کتار باندھ کے حوالے تمہیں نہ سینڈ کروں. جو چور کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جا. پھر دو جانا اور بی بی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تم کہتے ہو نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر تھے، سب کا احترام کرو. نہیں ہوتا ہم سے سب کا احترام. اگر نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر تھے، بتلا اللہ نے سورہ منافقون کن کے لیے اتاری؟ ہائے ہائے بتانا کن کے نام ہے ان پہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو زیادہ پڑھ گیا، تھوڑا اور پڑھنا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بل منظور کرواؤ. ہون تواڈی گل کرن لگا جی. بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ. اچھا ایک ہوتا ہے بل، یہ جو بل کا رولا پڑا ہوا ہے. ایک بل اور ہوتا ہے جو بجلی کا بل ہوتا ہے. ایک بل اور بھی ہوتا ہے جو بابا جی نے اشارہ کیا ہے، حشرات الارض جس میں رہیں. کتنی احتیاط سے گزر گیا میں. حشرات الارض زمین میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا کے بھائی جان رہتے ہیں، اسے بھی اردو زبان میں بل کہتے ہیں. لیکن شیعہ قوم اشارہ بہتر جانتی ہے. اس سے بہترین قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے جو اشارے کی زبان سمجھ جائے. اشارہ کر کے میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. میں کہتا ہوں سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے، سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کون سا ذہن کہاں جا کے علی کو سلام کرتا ہے. سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے. اللہ کی آنکھوں سے عدو کیسے بچیں گے؟ آئے گا میرا بارواں جس روز جہاں میں، تب بل کے طرفدار یہ کس بل میں گھسیں گے؟ آہا آہا اللہ اللہ اکبر.
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تب مل کے سارے بولو جیو. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے. آزاد کشمیر سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے تھے کہ ان سطروں پہ قیمت ملے تو پھر لطف ہے. مروت بھائی آخری فضائل کی سرحد اور نوکری تمام. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جتنے میرے عزت والے مداح بیٹھے کسی کا نام آتا ہے کسی کا نہیں لیکن سب مجھ سے زیادہ بہتر پڑھنے والے ہیں. نادی علی شاہ جی بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا امام حسین زیادہ بخت عطا فرمائے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے. پھول نگر والوں اگر پھول برسے تو پھر بولیے گا. تم ہماری قبریں کھول کر دیکھ تو چکے ہو. سر بڑا مزہ آیا آپ کا بے ساختہ بولنے کا. سر بڑا مزہ آیا ہے. خرید لیا اس بندے نے جو اس جملے پہ ہاتھ بلند کر گیا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا جو بول پڑے ہو انہیں آسرا بناؤ وسیلہ بناؤ جو نہیں بولے ان تک پیغام مکمل پہنچ جائے. تم نے جناب حجر بن عدی کی قبر کھولی نہیں. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داغ کے بعد چھوٹے معیار کی شے تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. تم کہتے ہو نا ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے پھر ان کی قبریں شکلیں دیکھیں گے. تم ہماری شکلیں دیکھ چکے ہو ہماری قبریں کھول چکے ہو. جناب حجر بن عدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. کسی نے دیکھنی ہو تو جا کے دیکھ سکتا ہے. تم نے اب آوازیں نیچے رہ گئی تو دکھ لگے گا. تم نے دیکھا جو ہی آخری سیل ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کفن ویسے اجلا تھا پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی. جو بندہ کھاتا علی کا ہے وہ گائے بھی علی کا ورنہ کسی اور سے پرمٹ لکھوا دے. تم نے دیکھا داڑھی ویسے چمک رہی تھی پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی. آسماں اپنی چوپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ اسی سطر پہ یا تو بولے گا یا خیرات یا عطا نہیں ہوئی. تو نے دیکھا داڑھی ویسے چمک رہی تھی پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی کفن ویسے اجلا تھا اور قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. کیا بات ہے کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آخری فضائل کی نوکری اور میری سلامی قبول فرمائے. تم کہتے ہو شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے ہم نے تیرا چیلنج پورا کر دیا. قبریں کھول دی تم نے ہماری شکلیں بھی دیکھ لی. اب میرا بھی تو حق ہے نا میں بھی ایک چیلنج کر لوں. کیوں سر ان سارے مولا کے مداحوں کو ساتھ ملا کے علی والے چہروں کو ساتھ ملا کے حق بنتا ہے نا میں بھی ایک زمانے تک ایک چیلنج پہنچا لوں. اور وعدہ رہا تم مرتے مرتے مر جاؤ گے میرا چیلنج پورا نہیں کر سکتے. آؤ بات سنو میں کہتا ہوں دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. آہا آہا. امام حسین آپ کو سلامت. بس اتنا ہی پڑھنا تھا. اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی تو محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی. کتنے خوبصورت ہائے کی ہے تم نے. یہ میری خطابت کا کمال نہیں یہ تیرے اندر کا درد ہے. نام حسین آتا ہے اندر سے خاک شفا تڑپتی ہے. سرکار صادق کا فرمان ہے مومن عزادار کی تخلیق کے وقت اللہ نے خاک شفا کی چٹکی تیرے وجود میں رکھی ہے. جب وہ اندر سے تڑپتی ہے پھر آنسو بن بن کے باہر آتے ہیں. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی.
ایک ہائے اس سے بلند کرنا تو علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. مرحبا مرحبا مرحبا. یہی حق بنتا تھا غریبوں کے ماتم کا. اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے. بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے. جملہ ایک ہی پڑھنا ہے اور ممبر بھائیوں کے حوالے. ان روتی ہوئی غمزدہ اداس آنکھوں سے ایک دفعہ کہو تو صحیح. نہ ہوتی یہ شام نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں. اللہ میرے بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آسان نہیں ہے اس پورا شوق دور میں اس طرح عزاداری کروانا. نہ ہوتی یہ شام نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں. اللہ درجات بلند کرے. سلطان و ذاکرین بابا سید صابر شاہ بیہل والے بھجن جملہ ان کا ہے, انہی کے نام سے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو عطا فرمائے. وہ ایسا فکرہ کہا کرتے تھے, مجمع میں کوہرام برپا ہوتا تھا, وہ کہا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئی. مرحبا مرحبا مرحبا. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا, جیسے تم کو بسم اللہ بسم اللہ. جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئیں. سادات غیر سادات, شام تو بہت دور کی بات ہے. کربلا سے شام کے درمیان ایک منزل ہے, منزل اسکلان. نہ ہوتی میری آنکھیں نہ پڑتا مقتل میں وہ جملے. وہ خونی منزل ہے منزل اسکلان. چلو رو پڑے ہو, ایک جملہ سن لو, زندگی کا پتہ نہیں. بس جلدی میں ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں. 3 دربار علی کی بیٹی نے دیکھے. کتنے؟ میرا پڑھ دینا آسان ہے, تیرا سن لینا آسان ہے. 3 دربار شاہ جی دیکھے ہیں. پہلا کوفے کا دربار ہائے کرنا, دوسرا اسکلان کا دربار, غیرت مندوں سے میری بات ہے, تیسرا شام کا دربار. اللہ تیری ہائے کو سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی شمار فرمائے. جن سینوں پہ ہاتھ آ گئے ہیں, جن آنکھوں میں بارش برس رہی ہے, انہیں وسیلہ بناؤں. جن آنکھوں کا وضو نہیں ہوا ان کی عبادت کے لیے آسرا بناؤں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات, علی کی بیٹی سے کسی نے سوال کیا, شہزادی 3 دربار تو نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف تمہیں کہاں آئی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے کوفہ اور شام کا دربار بھی بڑا خونی دربار تھا, لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے اسکلان کے دربار میں آئی. سوال کرنے والے نے سوال کیا, بی بی اسکلان میں کون سی مصیبت دیکھی ہے؟ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. عزت دار گھروں کے لوگوں, ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں, عریان اور سخت لفظ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا, مر جاؤں پر یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. علی کی بیٹی رو کے کہتی اسکلان کا وہ پہلا دربار ہے جس کے حاکم نے مجھے تو کر کے بلایا تھا. مرحبا. تو کہتی بھائی سے تو بیعت کر لیتا. اللہ تیرا ماتم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ ان مقدس آنکھوں کو 12ویں کے نالین پہ مست ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سادات غیر سادات, نہ ہوتی آنکھیں نہ پڑتا اسکلان کے مصائب. وہ خونی منزل ہے منزل اسکلان. اشارہ سمجھیے گا, صحیح مقتل کسی سید سے کہیے گا وہ سنائے گا, میں اشارے سے گزر جاؤں گا. وہ خونی منزل ہے منزل اسکلان. حرام زادوں نے اپنے جانور بھی سائبان تلے باندھے. رونے والوں, دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 12 ذی الحج کو مروت بھائی انچولی کراچی میں یہ فکرہ پڑا ہے, آج تک وہاں سے گریے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب بھی کسی دوست کا فون آتا ہے اسی جملے کو یاد کر کے رو پڑتا ہے, مجھے بھی رلا دیتا ہے. او سیدو غیر سیدو, یہ وہ خونی منزل ہے. حرامیوں نے اپنے جانور بھی سائبان تلے باندھے. دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں. سادات غیر سادات, میرے امام کی آواز شمر, اللہ اس حرامی پہ لعنت کرے. شمر میرے قریب آ, شمر سجاد کے قریب آیا. میرے امام کی آواز شمر, کربلا سے لے کے اسکلان تک جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے. امام فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا. معاف کر دیجئے گا جملہ سخت ہے, میں چھپا نہیں سکتا. تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا. تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا. سجاد فرماتے ہیں جا دونوں تازیانے اٹھا کے لے آ. مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں, کمینہ دونوں تازیانے لے کے آیا. رو نہ رو, تیرے مقدر کی بات ہے. فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹ جاتی ہیں ایسے فکروں پہ. میرے امام کی آواز ظالمہ, میرے ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہیں, میری پوشت سے کپڑا ہٹا لے. جتنا مارنا ہے مجھے مار, میری پھوپھیوں کو نہ مار.
مرحبا مرحبا، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار۔ چلے ماتم کے لیے سینے تیار ہو گئے۔ آخری مصائب کا فکرہ ممبر بھائیوں کے حوالے رہا ہو کہ علی کی بیٹی جب مدینے پہنچی ہے نا تو نبی کی قبر پہ، معاف کیجئے گا جتنے سیدوں معاف کیجئے گا، میں جملہ مقتل کا پڑھنے جا رہا ہوں، زخمی پھٹا ہوا رخسارہ علی کی بیٹی نے نانا کی قبر پہ رکھا۔ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، رونے والوں، نبی کی بیٹی کی آواز آئی، نانا تیری قبر نہیں تیری گود سمجھ کے آئی بیٹھی ہو۔ اللہ کرے مر جاؤں سطرے نہ پڑھ سکوں، اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اس جملے پہ ماتم کے لیے سینے پہ نہ آئے۔ اور سیدو غیر سیدو، علی کی بیٹی نانا اور نواسی کی باتیں ہو رہی تھی، اور رونے والوں پہلو میں ایک بی بی بیٹھی تھی جس کا نام ہے سیدہ ام لقمان سلام اللہ علیہا۔ عزیزانو یہ سگی ہمشیرہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ بی بی نے عجیب سوال کر دیا، شہزادی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے؟ ہائے کر دینا، میں ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بی بی تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، ام لقمان پہلے تو بتا، اگر بھرے بازار میں کوئی تجھے پتھر مارے تو دفاع کیسے کرو گی؟ قالت بالیدہ، میں دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کروں گی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، بتا زینب کیا کرے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر دائیں سے آتا تھا کوئی پتھر بائیں سے آتا تھا، میرا قاضی گھوڑے کی گردن سے کھول کے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے تڑپ کے کہتا تھا، کاش مجھے لڑنے کی اجازت۔ اعلیٰ لعنت اللہ۔